بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ جیسے تیسے کر کے نون لیگ نے الیکشن تو سمڈیال میں جیتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نون لیگ شکر مناتی کہ چلیے الیکشن کمیشن کو ساتھ میں لا کے، پولیس کو ساتھ میں لا کے، الیکشن کمیشن کے سارے عملے کو ساتھ میں لا کے اور طاقتور حلقوں کو ساتھ میں لا کے، اپنی طاقت، پنجاب کی طاقت کو ساتھ میں لا کے، جیسے جیسے ممکن تھا زور لگا کے فارم 45 تبدیل کر کے، نئے فارم 47 تیار کر کے، جیسے بھی کر کے اپنا ایمان بیچ کے، لوگوں کے ضمیر خرید کے، جیسے بھی کر کے الیکشن تو جیت گئے۔ شکر منانا چاہیے تھا، بات آئی گئی ہو، اب حلف کراؤ، بات آگے لے کے چلو، لیکن نہیں، نون لیگ کے دل کی تسلی نہیں ہوئی، کیونکہ اب انہیں تو عادت پڑ گئی ہے جس بھی واقعے میں 5-7 FIR درج نہ ہوں، نون لیگ کو چین ہی نہیں پڑتا۔ اب سیالکوٹ میں پی ٹی آئی ورکرز کے خلاف 780 کی دہشت گردی کے دفعات کے تحت FIRs کا اندراج شروع ہو چکا ہے۔ یہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں FIR، اس میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی ورکرز نے ایک پریزائڈنگ آفیسر سے اس کے بیلٹ پیپرز چھین لیے اور ان سے دھمکیاں دیں اور اس پر گولی چلا دی اور نہ جانے کیا کیا کچھ کر دیا، اور پھر اس نے اطلاع دی اور پھر پولیس فلاں 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 موقع پر پہنچا اور انہوں نے موقع پر پہنچ کے جو ہے وہ اس کی جان بچائی، اور اس کے نتیجے میں پھر پی ٹی آئی ورکرز کے نام لکھے ہیں، 15-20 لوگوں کے نام تو لکھے ہوئے ہیں کہ ان پر اور کچھ نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج کی جائے، 780 کی FIR ان پر درج کر لی گئی ہے، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تو یہ ان کے ساتھ کیا ہے۔ اچھا، اب جبکہ جو ویڈیوز ہمارے سامنے ہماری نظر سے گزری ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی فارم 45 لے کر بھاگ رہا ہے اس کو لوگ روک رہے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہمارے فارم 45 دے کر جاؤ، کیوں 45 دے کر نہیں جا رہے؟ لیکن کسی نے کسی پر، مطلب میری نظر سے ایسی کوئی چیز نہیں گزری کہ کسی نے پسٹل تان لیا ہو، کسی پر فائرنگ کر دی ہو، کسی پر سے چھینا جھپٹی کی ہو، لیکن FIR میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور اس میں پھر جو پی ٹی آئی ورکرز ہیں، حالانکہ اگر کسی نے کسی کو روکا بھی ہے کہ تم فارم 45 لے کر کیوں بھاگ رہے ہو، دے کر کیوں نہیں جا رہے، اگر کسی نے روکا ہے تو یہ کار سرکار میں مداخلت کا پرچہ بنتا ہے نا۔ 780 کہاں بنتی ہے؟ 780 کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس پر فائرنگ بھی ڈالی گئی ہے کہ فائرنگ کی گئی ہے، اسٹریٹ فائرنگ کر دی گئی اور یہ وہ۔ تو اب یہ انتقامی کاروائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اپنی جیت جو کہ زبردستی حاصل کی گئی ہے اس کی خفت کو مٹانے کے لیے، شرمندگی کو مٹانے کے لیے اب FIR کا اندراج شروع ہو گیا۔ پی ٹی آئی ورکرز کے اوپر چن چن کے لوگوں کو 780 کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور اب کیا ہوگا؟ اب پولیس شروع ہو جائے گی، وہ پولیس بکاؤ پولیس جو اس وقت ایک ریاست کی ملازم نہیں ہے، بلکہ وہ ایک خاندان کی نوکری کر رہی ہے، اور وہ پولیس اب شروع ہو جائے گی پرچے دینا، لوگوں کو اٹھانا، گھروں سے پکڑنا، پکڑ دھکڑ کرنا اور پھر مال بٹورنا۔ یہ سارا کچھ اب ہو جائے گا۔ کیا ہے مقصد؟ کیا ہے کہ تاکہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو، ورکرز کو ڈسکریج کیا جائے زیادہ سے زیادہ، اور انہیں یقین دلایا جائے کہ بھول جاؤ فیئر الیکشن، اب الیکشن ایسے ہی ہوگا، بہتر ہے گھر بیٹھو، بہتر ہے ووٹ کاسٹ کرنے نہ ہو، بہتر ہے اس گند میں نہ پڑو، بہتر ہے کہ یہاں کے اپنی لڑائی نہ لڑو، بہتر ہے اپنے حق کے لیے مت لڑو، چپ کر کے گھر بیٹھو ورنہ پرچہ درج ہوں گے۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے عوام کو، ورکرز کو نہیں، صرف پی ٹی آئی ورکرز کو نہیں، عوام کو بھی، کہ بھائی اس گند میں مت پڑو، اور یہ تو جو ہے وہ ورنہ پرچے درج ہوں گے۔ اس طرح کا پیغام دے کر آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو نون لیگ، اب دیکھیں نا، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی یہ جو لیڈرشپ تنقید کر رہی ہے، یہ اچھی والی لیڈرشپ ہے پیپلز پارٹی کی۔ پیپلز پارٹی میں بھی کچھ اچھے سین وائسز، سمجھدار لوگ ہیں، جن میں ایک ندیم افضل چند بھی ہیں، سمجھدار لوگوں میں سے ہیں، منطقی بات کرتے ہیں۔ حسن مرتضیٰ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ اب جو ندیم افضل چند صاحب نے بات کی ہے وہ بڑی زبردست بات کی ہے، لیکن اس پر آنے سے پہلے ذرا میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں حسن مرتضیٰ صاحب کو۔ حسن مرتضیٰ صاحب کو سنیے، مختصر سا ان کا کلپ ہے، ذرا دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ PMLN بغیر کسی سہارے کے اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، بغیر کسی آسرے کے اپنے لوگوں میں بیٹھ نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ PMLN کے لوگ بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی آسرے کے اپنے لوگوں میں نہیں جا سکتے، عوام میں نہیں جا سکتے، کسی جگہ پر جا کے بیٹھ نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں میں حلفاً کہہ رہا ہوں، قسم اٹھا لی نا ایک طرح سے انہوں نے، کہ یہ عوام میں نکل نہیں سکتے۔ کس کی مدد سے نکلتے ہیں؟ پھر الیکشن کمیشن کی مدد سے نکلتے ہیں، مقتدرہ کی مدد سے نکلتے ہیں، اور طاقتور حلقوں کی مدد سے نکلتے ہیں، پولیس کی مدد سے نکلتے ہیں، ان کے آسرے پر جاتے ہیں۔
کوئی مخالف آواز ہو تو اس پہ ایف آئی آر درج کراتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں حلفاً کہتا ہوں کہ یہ بغیر کسی آسرے کے لوگوں میں جا نہیں سکتے. لوگوں کو ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں کہ بھائی ہم پر تنقید نہ کرنا, ہم سے سوال مت کرنا, ورنہ پھر اٹھائے جاؤ گے یا پرچہ جو ہے وہ مقدمات درج ہو جائیں گے. تو یہ کہہ رہے ہیں حسن مرتضیٰ. لیکن جو بات ندیم افضل چند صاحب نے کی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ندیم افضل چند صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں نون لیگ کے ساتھ دینے پر بھاری قیمت چکانا پڑی ہے. لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا, وہ مان رہے ہیں, اعتراف کر رہے ہیں, لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ووٹ ہے وہ نون لیگ کا ساتھ دینے کی وجہ سے نہیں پڑا. اگرچہ آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں. پیپلز پارٹی پنجاب میں ان کے اب جو ہے وہ اس طرح سے وہ نہیں رہے, ان کی جڑیں عوام میں نہیں رہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے محنت کی تھی, وہ زیادہ ووٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ اس کی ذمہ دار ہے کہ نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ نون لیگ سے ہاتھ ملانے والے کو بھی پسند نہیں کر رہے, اور وہ کہتے ہیں لوگ ہم سے ناراض ہیں. اور ہم کہیں گاؤں دیہات میں جاتے ہیں تو ہمیں کسان اپنی گندم دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہماری گندم کے ساتھ یہاں مریم بی بی نے کیا کیا ہے. سنیے ذرا ندیم افضل چند صاحب نے کیا کہا ہے. میں تسلیم کرتا ہوں کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے. کیوں نہیں دیے؟ نون لیگ کا ساتھ دینے کی وجہ سے نہیں دیے. یہ حقیقت ہے. بالکل لوگوں نے ووٹ نہیں دیے جی, نہ ہمیں دیے نہ نون لیگ کو دیے. یہ حقیقت ہے. کیونکہ جب ہم جاتے تھے دیہاتی لوگوں میں, وہ گندم کا فصل ہمیں دکھاتے تھے کہ جاؤ ہمارے گھر میں 1900 میں میری گندم بک رہی ہے تو آپ جواب دے ہو. ہم کہتے تھے ہم حکومت کے اتحادی نہیں ہیں, ہم حکومت میں نہیں. کہتے نہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کے ساتھ, یہاں تو ان کے خلاف بولیں یہاں ان کے حق میں بولیں. ہماری اندر ایک کنفیوژن تھی لوکل لیول پہ, کیونکہ ہم نے سسٹم کو بھی بچانا ہے. سسٹم کو بچانے کی کنفیوژن, ہمارے بیانیے کی کنفیوژن, کیونکہ نون لیگ کا سلام بھی لیتا ہے, پبلک اس کو ووٹ نہیں دیتی. ہم نے تو ان کو حکومت بنا کے دی ہے, ان کا وزیر اعظم بنایا ہے, اور جو آج باتیں کرتے ہیں جو وزیر ہیں وہ بھی ہمارے ووٹوں سے ہیں, جو ہمیں تانے دیتے ہیں. یقیناً عوام نے ہمیں ریجیکٹ کیا ہے, لیکن پنجابی چ کہندے نا چنگیاں دے لڑ لگے میری جوڑی چ پھل پے, بیڑیاں دے لڑ لگے اگلے بھی ڈول گئے. ہم نون لیگ کے لڑ لگے ہیں تو یقین جانیے لوگوں نے ہمارے اگلے پھول بھی لے لیے. یہ حقیقت ہے. تو یہ آپ نے باتیں سنی ہیں ندیم افضل چند صاحب کی, جس طرح سے وہ شکوے کر رہے ہیں, وہ اپنا رونا رو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہی ہے. یہ وہ آوازیں ہیں جو اپنی پارٹی کو بھی کھل کر کہتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں, ہم ڈوب جائیں گے, ہم پنجاب میں اٹھ نہیں سکتے. اگر ہم نون لیگ کا ساتھ دیں گے لوگ ہم سے ناراض ہوں گے, لوگ خفا ہوں گے اور ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے. یہ وہ آوازیں ہیں جو زرداری صاحب کو بھی مشورے دے رہی ہیں, بلاول صاحب کو بھی مشورے دے رہی ہیں. یہ وہ آوازیں ہیں جو بینیفیشری نہیں ہیں سسٹم کی. یہ وہ آوازیں ہیں جو گراؤنڈ پر کام کرنے والے لوگ ہیں, اور گراؤنڈ پر لوگوں کا فیڈ بیک لے کر نیک نیتی کے ساتھ اپنی پارٹی لیڈرشپ کو دے رہے ہیں, اور انہیں بتا رہے ہیں کہ بھائی بڑی مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے اس طرح سے اگر ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ چلتے رہیں گے تو. لیکن بہرحال زرداری صاحب اور بلاول صاحب کی مجبوریاں ہیں, وہ اس طرح کی آوازوں پر کان نہیں دھریں گے. لیکن بہرحال حقیقت یہی ہے جو ندیم افضل چند بتا رہے ہیں اور جو حسن مرتضیٰ بتا رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ جو انہوں نے ابھی لاہور میں ہیں چونکہ, تو وہ ورکرز کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں دل کی بات. یہ پاور شیئرنگ کا جو فارمولہ طے پایا تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا, برا وقت آئے تو یہ پاؤں میں پڑ جاتے ہیں, جب تک اقتدار آئے تو یہ گلے پڑ جاتے ہیں. اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں. آج دنیا اخبار میں خبر بھی چھپی ہوئی ہے پوری حسن رضا کی. تو اس طرح کی چیزیں تو وہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن بہرحال وہ علیحدہ نہیں ہوں گے کیونکہ وہ اپنے لیے اور اپنے صاحبزادے کے لیے مزید اپرچونٹیز دیکھ رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو وہ ناراض نہیں کرنا چاہتے. اچھا, آخری بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اعتراف کیا ہے. انہوں نے کہا کہ قاضی فیصل نے جو کچھ کیا وہ انتقامی جذبے کے تحت کیا ہے. یعنی آئین قانون وہ جو کہتے تھے نا ٹیکسٹ پر آئیں, وہ جو بھاشن دیتے تھے قاضی فائزہ اور کہتے تھے کانسٹیٹیوشن پر آئیں, تو رانا ثناء اللہ نے اعتراف کیا کہ جی یہ سب بکواس تھی, کوئی کانسٹیٹیوشن کوئی ٹیکس کچھ نہیں تھا. وہ اپنی ذاتی انتقامی کارروائی کے تحت فیصلے سنا رہے تھے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان, اور اس کی وجہ بھی عمران خان ہے, عمران خان اپنے مخالف کو اتنا تپا دیتے ہیں, اتنا تگڑا کر دیتے ہیں کہ وہ بھی پھر آخری حد تک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے پھر ٹھیک ہے. اور وہ مثال کس کی دے رہے ہیں؟ قاضی فائزہ کی دے رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں قاضی فائزہ کو
عمران خان کی پارٹی نے اتنا رگیدا کہ وہ انہوں نے بھی پھر جو ان سے ہو سکتا تھا وہ انہوں نے کیا. یعنی جو کچھ کیا وہ انتقامی جذبے کے تحت کیا, قانونی طریقے سے نہیں کیا. پھر وہ اشارتاً اسٹیبلشمنٹ کا بھی ذکر کرتے ہیں. کہنا شاید وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی عمران خان مخالفت کی اس سطح پر لے گئے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو سانس نہیں لینے دیتی یا ان کے لیے اسپیس پیدا نہیں ہونے دے رہی. تو یہ باتیں رانا ثناء اللہ صاحب نے کی ہیں. ذرا سنیے رانا صاحب نے کہا کیا ہے. باہر آنا جو ہے وہ اب بہت مشکل ہے. اس کی وجہ مطالعہ بڑے کیسز ہیں. کچھ کیسز میں ان کو سزا ہوئی ہے, کچھ کیسز جو ہے وہ رائپ اپ ہو رہے ہیں, ان میں ان کو سزا ہو جائے گی. تو اس لیے ان کا اگلے 2-3 سالوں میں باہر آنا تو مجھے نظر نہیں آ رہا. خان صاحب میں ایک یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنے مخالف کو اپنی مخالفت پہ پوری طرح سے جو ہے نا وہ تکڑا کر دیتے. یعنی قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو بھی انہوں نے یعنی اس انتہا پہ پہنچا دیا کہ انہوں نے بھی پھر جو ہے وہ جو ان سے ہو سکتا تھا وہ انہوں نے بھی کیا. کیونکہ جب آپ کسی کو جو ہے وہ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو یا اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کے خلاف جو انہوں نے جہاں تک وہ پہنچے ہیں تو اس کے بعد پھر گنجائش بڑی کم رہ جاتی. تو یہ رانا صاحب نے سچ بول ہی دیا. انہوں نے بتایا کہ قاضی فائزہ جو ہے وہ کس کماش کا آدمی ہے اور کس طرح سے وہ اتنے بڑے منصب پر بیٹھ کے پاکستان میں انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھ کر وہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتا رہا, وہ انتقامی کارروائیاں کرتا رہا, وہ اپنا جو ریفرنس اس کے خلاف بنایا گیا تھا اس کو دل میں رکھ کر فیصلے سناتا رہا. اور قاضی فائزہ جو ہے وہ ایک چھوٹا آدمی تھا. رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کا اعتراف کر لیا. ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان اگلے 2-3 سال تک رہا ہوتا نظر نہیں آ رہا, اور آگے جا کے وہ اشارہ بھی دے رہے ہیں کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس نے اتنی بگاڑ لی ہے کہ ظاہر ہے وہ اپنے مخالف کو بہت تگڑا کر دیتے ہیں. تو عمران خان تو رہا ہوتا نظر نہیں آ رہا. یہ ان کی خواہش بھی ہے. وہ کہتے ہیں کچھ کیسز کچھ میں سزا ہو چکی ہے اور کچھ میں ہو جائے گی. حالانکہ جتنے کیسز میں سزائیں ہوئی ہیں 190 ملین پاؤنڈ کے علاوہ باقی سب میں ان کی بریتیں بھی ہو چکی ہیں, یا بریت ہو گئی ہے یا ضمانت ہو گئی ہے. اور یہاں پر 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے وہ لگ ہی نہیں پا رہا. 5 کو لگنا ہے. دیکھیں 5 کو کیا ہوتا ہے. سزا معطلی کا کیس آدھے گھنٹے کا کیس ہے سزا معطل ہونے کا, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں پھر بھی 2-3 سال تک رہا نہیں ہو سکتے. رانا ثناء اللہ نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ کہا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آج ان سے عدالت میں فیصلہ آ رہا ہے, اگر وہ رہا ہو گئے تو پھر تو پیچھے کیس ہی کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہے تو پھر آج کوئی بن جائے گا. اور پھر اسی دن FIR درج ہوئی اور عمران خان کو اس نے یہ FIR میں پرانے یعنی 9 مئی کے معاملے پر 1.5 سال بعد FIR درج کر کے اس میں گرفتاری ڈال دی گئی. تو یہ رانا ثناء اللہ کر چکے ہیں. تو اس طرح کے جو جس نہج پر جس ڈگر پر نون لیگ لے کر چیزوں کو جا رہی ہے یہ یقیناً نون لیگ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. یہ تو ظاہر ہے ملک چھوڑ کے جیل تو کاٹیں گے نہیں, ٹائم و ٹائم بھاگ جائیں گے, اور بھاگ جائیں گے تو شاید پھر کبھی لوٹ کر نہ آئیں جس طرح کے یہ حالات اپنے لیے پیدا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کا بھلا کرے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.